الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. دوستو بزرگوں، یہ معمول چلا رہا ہے، بہت دنوں سے چلا رہا ہے، کئی سال سے چلا رہا ہے. الحمدللہ حضرات شوق اور ذوق سے تشریف لاتے ہیں. یہاں کی کچھ خطرے بھی ہوتی ہوگی، اس کو برداشت کرتے ہیں، ان کو برداشت کرنے کی انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. وسعت قلب کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی رمضان شریف کی چیزیں گزارنے کی توفیق دے. ساری امت کو، خاص طور سے یہاں کے لوگوں کو. بہت سے حضرات رمضان شریف لانے کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہیں، مسجد نبوی بھی جاتے ہیں. قابل مبارکباد ہے جہاں ان کو قیام کی اجازت ملتی ہے، تلاوت کی توفیق ہوتی ہے. اور اس کا بھی انتظار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق سب کو نہیں دیا ہے. اس سے زیادہ باہر لوٹانا ہے کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے. وہ بھی مسلمان ہی سب پورا محلہ مسلمان ہوگا. ہم کو آپ کو چن کر کے یہاں جمع کر دیا، بہت بڑی ہے. شکر کا بہت سی عورتیں منتظر رہتی ہیں، ذرا کھانا آ بھی گئی ہوں، وہ تو پوری بات بھی نہیں سمجھتی. لیکن الحمدللہ ہماری اہلیہ مقبول کی بات کا برابر آتی، ٹھیک لگا کے بیٹھی، بالکل معذور ہو گئی. ہم ٹیک بھی نہیں لگا سکتے، بہت افسوس کا ہم ٹیک لگا کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. کیسے بہرحال خاص عورتیں اب بھی آتی ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہے. طالبین ہوں یا طالبات ہوں، مومنین ہوں یا مومنات ہوں، سب کو اللہ اجر عظیم دے گا. ان المؤمنین والمؤمنات والذاکرین والذاکرات. مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، ذاکر مرد ہوں یا ذاکر عورتیں، کوئی طرح ان کے لیے تیار کی گیا اجر عظیم تیار ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے اجر ضائع نہیں ہوتا، کم بھی نہیں کیا جاتا. ایک سخی آدمی جو ہوتا ہے اس کے یہاں اجرت ضائع ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اجرت وسیلہ سے پہلے دے دو. زبان سے ہمارے بادشاہ رسول اللہ صاحب یہ اصول تھا، کام تعمیر کا ہوتا تھا تو پہلے ہی اس کو دے اجرت فوراً اس سبھی پر من کہتے ہیں. ایک دفعے مزدور چلے گئے، نہیں خیال ہوا کسی کو، ان کے گھر میں دیہاتوں کے دن میرا کتنا سروس سب کو دیا دیہات اجرت. تو اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں عام مومنین کو، اپنے بندوں کو اجرت دینے کی اور پورا دینے کی، اپنے اجرت اللہ کب کرے گا؟ جو کچھ کمی ہے ہماری کمی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ کمی ہے. یہ دروازہ کھولا ہوتا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، جو سفر کی ہوائیں چل رہی ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، ان طرف بڑھو، سارے کو سفر کرو. اس بنا پر میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے. سفر کی مشقت یہاں ظاہر ہے کہ گھر جیسا آرام نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آپ کو برداشت کرتے ہیں کہ آپ کا مہربانی ہے اور اللہ جہاں مجھ میں آج ثواب ہے.
طالبین خدا. ہمارے حضرت حاجی اللہ صرف اللہ میں کوئی جاتا تھا یہاں سے گیا مکے میں تھے یا کہیں بھی رہتے تھے, کوئی جاتا تھا, فرماتے تھے کہ آپ لوگ مجھ سے بہتر ہیں. حاجی شیخ المشائخ, شیخ علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند وہی تھے. علماء دارالعلوم کے زمن حضرت حاجی اللہ صاحب, عموماً علماء دارالعلوم نظر کے شیخ المشائخ مان صاحب الرحمان صاحب زمن اللہ والے دونوں اپنی جگہ چھوٹی دونوں صاحب افادہ اور استفادہ. افادہ میں پہنچاتے بھی تھے اور لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچاتے تھے. حضرت مولانا ندوی وغیرہ کے والد شاہ الرحمان تک کہہ جاتے تھے یہاں قریب, اور لوگ میں مکہ تک پہنچ جاتے تھے. اس کے لیے رمضان میں جاتے تھے. معلومات رمضان میں کوئی فرق زیادہ تقسیم ہوتا ہے مشاعر کے حال میں لوگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرد اسلائی نہیں, لیکن آپ حضرات یہی سمجھ کے آتے ہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کوئی پائے گا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا ہے. رحمتیں سارے جلدی کرو, اللہ کی مغفرت تقسیم ہو رہی ہے. رمضان شریف ہوتا ہے اس جناب اس کا اشتہار دعا کیجیے, مجھے بھی ہو, بڑے متعلقین کو بھی ہو, عام حضرات کو بھی ہو, سارے عالم کو. تو یہ مہینہ اب سال بھر کے بعد آئے گا. ایسا دن جو ہے سال بھر کے بعد ہی آئے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. اس طرح پر میرے بھی دعا کیجیے, ہم سب کے اولاد کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اہم دن جو رمضان گزرتا تھا بادشاہ سلطان تھا فرماتے تھے بھائی کچھ حاصل کر دو. کہ اخیر میں تو بہت فرماتے تھے دیکھو چند دن تک حاصل کر دو, حاصل کر دو. ایک بہت ستایا جاتا تھا. وہ تو ایک منزل پڑھتے ہی تھے, مشہور تھا. لیکن رمضان میں دو مرتبہ ٹہلنے جاتے تھے سیڑھی لائی کی طرف. رمضان میں 2 مرتبہ جاتے تھے. جانے کی دھوپ بجوانے میں دھوپ جاتے تھے. میں چاہنے کے لیے نہیں جاتا, میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. 5 ایک ختم عموماً بڑے ارشاد زیادہ لکھا ہے. یہ ہم لوگوں کو بھی یقین ہم کرتے ہیں کہ ایک ختم سے فرما دیں گے. قرآن پاک تلاوت کا خاص معمول تھا اور خاص ہم لوگوں تاکید تھی قرآن سے. مگر رمضان نے بھی اپنے ذکر کو نہ چھوڑو. یہ بھی کہا جو ذکر نہ کر رہے تھے وہ تو بھی جاری رکھو. قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کسی نے پوچھا بھی, پوچھنے والے پوچھے گا حضرت یہ معمولات کے رہیں گے کیا نہیں تو نہیں رہیں گے. رمضان میں تو رکھو, مزید قرآن پاک کی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی سے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں بالکل دین ایسا بھی بیان کرنا. بزرگوں سے باتیں سنی, رمضان سے پہلے چیز کی تاکید کرتے تھے, یاد دلاتے تھے تاکہ رمضان رحمت سے جڑ جائے. رمضان کے جب چاند ہوتا تھا بہت کچھ تم کو یاد ہے, جا کر خارگاہ کو کوئی بھی لوگ یاد ہے, چاند دیکھنے کی تو اکثر فیل ہی جاتے تھے. نہیں میں ایسا میں نہیں پڑھ پاتے تھے. چاند دیکھنے کے بعد کیا دعا ہے کتنے روپئے یاد ہے, اچھے سے روپئے یاد ہے. میں ایسا رکھتا یہ ہے یاد. جب تم رمضان کے چاند دیکھیں گے تو آئی نہیں پڑھو گے تو رمضان کیا پڑھ کر دو. یہ میرا تھا لوگوں کو سچ کرتے ہیں. یہ تعلیم تربیت کسی کوئی رعایت نہیں تھی, نہ ہماری نہ آپ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کا عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کو معلوم ہے کہ اکابر کا رمضان حضرت شیخ علی صاحب یہ سنیے کیسے کیسے بنا رہے ہیں.
کیسے کیسے معمولات مضامین کیسے کیسے معمولات ہیں. اگر اتنا نہ کر سکے تو کچھ بھی کر اس کو کرنا ہی چاہیے. ہم سب بہت سے لوگ یہاں سے لالانی باتوں سے میرے حسن اسلام من تر کو مارا نہیں. آدمی کو حسن اسلام سے بات ہے کہ لالانی باتوں تک حقیقت. ایک مہندس کہیں رہتے تھے, ایک صوفی صاحب بھی رہتے تھے کہیں. ان سے پوچھا تو مہندس کے ولی سے جاتے ہوئے بیان کرتے ہیں آدمی کا کہا ایک مرد ہو گیا. انہوں نے یہ حدیث سنائی میں اسلام حسن اسلام بڑے تر کو مارا ہے. لایانی باتوں کو ترک کرو. حسن اسلام سے بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کرو. کہا اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا, ایسا ہمت نہیں ان کی بڑی کی جاتی. حسن اسلام ہمارے ترک کو مارا لایانی باتوں کو ترک. بہت بڑی بات, بہت بڑی دولت ہے. ہم کو خاص طور سے مسجدوں میں جمع رہے ہیں جس کی بہت احتیاط ہونی چاہیے. یہاں عیسا ہمدردی غمخواری کا ماحول ہونا چاہیے. عیسا ہمدردی غمخواری یہ ہونا چاہیے. مسجد میں آنے کے بعد رمضان کے مہینے کی انانیت بہت بڑی چیز ہے. خانقاہ ایک سال رہتے تھے, ان کو کسی سے ٹھوکر لگی, سوئے ہوئے رہے, ناخوش ہو گئے. سر ہمارے ان کی سزا نے کہا نہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا ٹھوکر لگے گی. اندھے ہو گیا, وہ اندھا ہو گیا. سامنے ہاتھ سے پوچھ کہا تو ہمارا ہاتھ دیکھا یہ آئے ہو خانقاہ میں. ہاں انہوں نے کہا اندھے ہو گیا, اندھا ہو گیا. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو. کسی سے کھانا پکانا سب جو نہیں جائے وہ اندھا ہو گیا تمہاری وجہ سے. وہاں مشکل ہوا ہوگا بےچارے کچھ کوئی کرامت کے ادائی ان کے لیے مصیبت آ گئی. اب کسی اندھے کو پکانا لے جانا کرنا کوئی خدمت کرنا معمولی بات نہیں. کسی نے کہا کہ بھائی صورت یہ ہے کہ تم لے جاؤ, ہو جاؤ, ان بزرگ کو ٹھوکر لگا دو, بیٹے ہوں. وہ اندھا ہو گیا تھا, جسے کہا کہ اندھا ہو گیا. کہاں اندر کیا صورت ہوتی ہے بھی نہ ہو جائے. لے جاؤ ٹھوکر لگا, اسے کہا ٹھوکر لگاؤ. لگی بولتے ہوئے تھے یہ نہیں کہا کہ نہ بھی نہ ہو جائے. کیا کہا دے کے چلو, بدے کے چلے گئے. قیامت گھومتے گھومتے اللہ ہوا کا ہوا. اس کا کہا ہوا انہوں نے پہلے کہا کہ نابینا ہو گئے, پھر ان کا علاج صرف نہیں کیا اور نہیں کسی نے کیا. کسی ہمت کا وہ نابینا ہوا تھا ہمارا کیا ہوگا. کہا کسی صورت یہ کہا حکم ہوا کہ تو کسی کی خدمت کیا کرو. نابینا جو ہو گیا تمہاری وجہ سے تو پہاڑا رکھا ہو گیا سب تم کو لے جائے مصیبت. کسی نے کہا جا کہا کہ حضرت یہ مجھ سے میں نے کہا کہ نابینا ہو جاؤ, نابینا ہو گیا اس کو حکومت کی مداخلہ کرنے کے تھوڑے مصیبت کا علاج یہ ہے کہ ایک دن تم سو جاؤ اور اسے ہم کیوں کر جاتی ہیں. تو اس وقت کہنا کہ لے کے چلو اور اسے لا کر گئی تو ہوتا ہے. یہ تکمیلی امور ہے کرنے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شریف کے کوئی برکات سے بڑے کرامات اور عقیدات سے اللہ مشرف کرنا. آپ سب لوگ پیچھے کے حاضر میں آپ لوگوں نے یہی کہا تو ابھی ہم کو بھی ملنا کچھ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ رمضان کے حدود برکات سے مالا مال کرنا. اتنے حضرات طالبین آئے ہوئے کم نہیں ہیں. ایک آدمی سارے عالم کو بھاری ہے. جب سے ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہوا قیامت نہیں آئے گی. مطلب ایک آدمی کا ذکر اللہ تمام معاشی سے دفع کر دے گا قیامت آنے نہیں آئے گی. یہاں جتنے لوگ ہیں اللہ اللہ کہنے والے سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ
فی الحال جو پریشانیاں ہیں اللہ اس کو بھی دور فرمائے، رمضان شریف کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے، اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ اللہ کے حاضری کے لیے آپ بھی ہم سب کے لیے ہمارے اولاد متعلقین خدا کے لیے سعادت کا ذریعہ بنائے۔ بالا یہ بنیادی بات ہے، یوں ہی کر کے سوچے سوچنا یوں ہی کر کے تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے متنوع ہو جائیں، ہم لوگ ذرا خاص توجہ فرمائیں۔ ہم لوگ کوئی نہ رہتے ہیں ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ اصل ہمارا محبت ہے، یہ سب جو عبادات ہیں یہ سب عجز پر کرنے کے لیے، عبادت اسی لیے ہے کہ عاجزی پیدا ہو۔ سب سے زیادہ بہتر ہر آدمی کا ہے وہ سردے میں ہوتا ہے، عبادت ہی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت بادشاہ زمان پتہ چلتے کہ ہم کو اتنا مزہ آتا ہے کیا تو قرآن پڑھنے بھی یا کسی کا سردے کو کمر میں سردا کرنے نماز پڑھنے کی تو ہم کو جہاں پر ہم لوگ کو بھی قرآن پاک سے ربط پیدا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت خاص طور سے پہلے ہی لکھے جا کرتے شہر رمضان نبی ان درجے کو قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس کے شکر میں پورے رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ شکر اللہ، اس شکر میں کہ اللہ نے ہم کو اس مہینے میں قرآن عطا فرمایا ہے، جس سے بہتر کر کوئی نعمت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اسے قرآن دیا گیا اور اسے کسی چیز کو قرآن سے پڑھ کے سمجھا تو اسے احانت کیا کچھ چیز بھی جس کو اللہ نے پڑھائی نہ کیا، سب طرح انہیں ترغیب کیا قابل احانت، وہ خود قابل احانت۔ رمضان ملا، قرآن ملا، اس سے بڑھ کے کسی چیز کو سمجھا تو اس کو کم سمجھا۔ اس کو اللہ نے قرآن دیا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بڑی نعمت دیا ہے، اس کو اسی میں ہم کو بس رہنا چاہیے کہ ہم کو قرآن دیا ہے، ہم نے قرآن دیا ہے، معانیہ قرآن دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق۔ میں گیا تھا افریقہ میں رہنا، ایک جگہ سے بہت بڑے علماء کو انہوں نے دیکھا نہیں، نہ علماء نے کو دیکھا تھا، لیکن ہم پہنچ گئے۔ اب یہ کہ نماز کوئی پیسے نہیں پڑھ کے ان میں بھی کیا کوئی پڑھے گا، اس سے لوگ تھے امیر لوگ تھے، جب وہ علماء کو دیکھے ہی نہیں تو کہہ رہے ہیں کوئی ملا نہیں ہے۔ اب مجبور کیا حافظ کو بلائے گا، بھر پیسے میں نے کہا دیکھو یہ بڑھ رہی ہے، یہ لائق ہوگی تمہاری۔ لوگ علماء سے ملتے بھی دیتے ہیں، لیکن تم کس لائق میں نہیں کہ کسی کو بیٹھ کر کے تم اور ملا پڑھ سکو۔ بہت بڑا اچھا سرکشا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عزت دیا ہے، جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی باعزت ہو جائے گا، اور کسی کو تکلیف کر دے۔ ہم نے قرآن کی توہین کیا، ہماری تعظیم ختم کر دی قلوب سے۔ ہم قرآن کی تعظیم، قرآن کی تلاوت کی تعظیم، اس کے معنی و مطالب کی تعظیم، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی تعلیم، یہ بھی سنو، یہ سب سے گھٹیا کام نہیں ہے قرآن کا پڑھانا، گھٹیا کام نہیں ہے۔ یہ سب جلدی وہ غلط کر رہے ہیں، امریکہ کا پڑھا لو، اس کے برابر ہو رہے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تم نے توہین کیا، اللہ کے معظم شے کے جو نے توہین کیا، کسی کو یہ حق نہیں کہ کم کر دے، اس کا نتیجہ اس کو برا دیکھنا پڑے گا، یہاں کے تمہارے دیکھنا پڑے گا۔ اتنا اس کی تعلیم کو برقرار رکھتے ہوئے جو جاؤ تعلیم برقرار قرآن ہے، وہاں سے بڑھ کر کے کوئی نہیں بڑھ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی کے ذریعے کم ترین امتیاں
ہم کم ترین امتیوں پہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دیا ہم کو. کم ترین امتیاں لکھا ہے سورۃ النبی میں. اللہ کی نعمت ہم کم ترین امتیوں پر سب سے کم درجے کی امتیوں کو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دیا ہے. آج اگر مسلمان کا عقیدہ کے خلاف ہوگا تو اللہ کی مرضی خلاف ہوگا نہیں. اس طرح پر جو کرو اس کی تعلیم کرو, یہ تقریب کرو. رمضان شریف آیا ہے, اس لیے آیا ہے کہ قرآن اس سے ڈرا کے قرآن اس لیے روزے کے شکر نہ ہو, کیونکہ قرآن کا نزول شہر رمضان میں ہوا ہے. اس طرح پر شکر میں اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ فرض کرا دے دیا. قرآن پڑھا یہ تو روزانہ ماشاء اللہ پہلے رمضان کو شکر کرو. یہ شکر قرآن کے شکر میں 1 مہینے کا روزہ یہ روزہ پر اثر نہیں ہے, قرآن کا نزول کا اثر ہے. جیسے روزے کی اہمیت ہے اس سے بڑھ کے قرآن کے نزول کی اہمیت ہے. سینوں میں قرآن ہے. ہمارے اندر امام محمد احمد صاحب رمضان میں ہم لوگ جاتے تھے, کوئی غیر حافظ ہمارے ساتھ چلا جاتا تھا, ہم لوگ سے نیچے بیٹھے تھے, ان کو ہمیں سرکاری دیکھا ہمارے سینے میں قرآن ہے تو ہمارے برابر بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کے تعلیم کی توفیق رحمت فرمائے. اسی کی تعلیم میں 1 مہینے کا روزہ ہے, اس کی تعلیم میں ہے. شکر اللہ شکر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی توفیق ہے. عقائد کی تصحیح, اعمال کی تصحیح, اخلاق کی تصحیح سننا ہو. میں دوستوں کے بھی آ رہا بد اخلاقیاں مسلمان مردوں کی اور بد اخلاقیاں سنتا ہوا نہ رمضان کے کوئی پاس لحاظ ہے, نہ قرآن کا پاس لحاظ ہے. سننا اللہ تعالیٰ سب اس نام میں کچھ پتا نہیں کہ رمضان شریف میں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. دنیا شریف کا ہم یہ کام کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, کوئی پرواہ نہیں. دوسرے کے وقت کو بھی لایا جاتا ہے, دوسرے کو بڑا اخلاقیاں جو ہیں رمضان میں چھوٹی تو نہیں ہے. تم چھوڑنا چاہو گے تو چھوٹ جائیں گے, نہیں چھوڑو گے زندگی میں رکھیے رہ جاؤ, مکے میں جا کر مدینے میں جا کر وہیں رہو, یہیں مرو. لیکن وہاں کے لوگوں میں تمہارا اثر نہیں ہوگا جب تم ان کے دین پر نہیں رہو. ان کے دین پر رہنا ضروری. رمضان میں رمضان کے ایمان کے ساتھ رہنا ضروری ہے, قرآن کی تصدیق بنانا ضروری ہے, تلاوت بنانا ضروری ہے, عمل بنانا ضروری ہے. تب تم پہلے قرآن کا لاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ بات تو کہیں کیا ہے تو ضرورت نہیں مزید لے اپنی کتاب لے کے آیا اسے ترجمہ جو انہوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں. سورہ فاتحہ نہ صرف سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے, بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. اقرا باسم بتائی سب جو جانتے ہیں, یہ پوری سورت نہیں نازل ہوئی. پوری سورت کا فرق ہوتا ہے. موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے, بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. مکمل پر پورا یہ باتیں طریقے محمدیہ ہے, شریعت نبویہ ہے, پورا علوم سورہ فاتحہ موجود ہے. بلکہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی, بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں. اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا
بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو دیا, قرآن دیا, اسی مہینے میں اس سورہ کو قرآن کریم میں شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. کیوں اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں؟ کیونکہ رب العالمین ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہی ہوتی ہے. اللہ کی تعریف ایسی تعریف کا ہم کو رب ملا ہے, تعریف سے اس کا شکر ادا ہونا چاہیے. اور جب ایسا ہے شکر تو پھر اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے, اور عبادت ایسی کہ اس کا استحصال ہونا چاہیے, پورا طریق اس کے اندر سرفراز ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یہ بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد کرتے ہیں. وہ چاہ سکتا ہے نسبت انسانی حضرت کے خواب وہی پیدا کرتے ہیں. اس سورہ فاتحہ میں پورا طریق اللہ نے بیان کیا ہے. شیخ الحدیث حضرت شیخ الحدیث سے پوچھا کہ حضرت طریق یہ حاصل کیا ہے؟ بڑے عالم تھے, نام بھول جاتا, وہ بڑے عالم تھے. حضرت یہ تصوف کا کیا ہے؟ بلا کہا کہ یہ نہیں کہا تھا نہیں مارا کہا یہ تصوف کیا حقیقت ہے؟ میں 3 دن کے بعد آؤں گا, آپ بتلائیے تصوف کیا تھی. کیا پوچھیے کیا تصوف کیا کر بتائیے. کیا اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کا کرا ہے. لیکن سمجھے کہ نہیں, سب سے پہلے تصحیح نیت ہے اور سب سے آخر یہ ہے کہ عبادت کس طرح کرنے لگے جسے اللہ کو دیکھ رہے. طریق کی ابتدا تصحیح نیت اور طریق کی انتہا اللہ تعالیٰ کے استحصال نسبت احسان. پڑھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث سمجھو بھی تھے طریق کو, اب کہتے 3-4 صفحہ لکھ جائے کبھی سمجھ نہیں جائے گا. ایک دن اندر بڑے عالم نے میں پوچھا تو نہ معلوم. یہ کہا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے. عمل نیت کو اور انتہا اس کی یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح بات کر ہوا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے. بس یہی تصوف ہے, یہی سلوک ہے, یہی انتہا ہے. نبوت کے آنے کی غرض ہے. بندہ سمجھ لو کہ ہم کس کے بندے ہیں, ہم کو کیسی عبادت کرنی ہے. یہ سب سے پہلے کوئی صورت پوری ڈالی نہیں تھی, بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھی. اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ ان صفات کا مالک رب العالمین ہے, رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. تو معرفت ہوگی, عقیدت بقدر معرفت ہوتی ہے. اللہ نے اپنی معرفت چلائی, اب تو مانو ربوبیت ہمارا مانو. اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسے ہدایت مانگنی چاہیے. حق کا طلبگار وہ چاہیے کہ اللہ سے مانگے. اپنے بال بالو سے تم حراست نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی توفیق شامل رہا نہ ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک التوفیق لمحابر الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن.
اللہ منی اسألک التوفیق لمحابب الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. حکیم کی فمندہ سے نام سنا گا کلمہ اللہ کے والد سے بہت رو رہے تھے حضرت کو وفات کے بعد. اس نے کہا حضرت اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کون سکھائے گا یہی دعا اور دعا یہی تھا یہ نبی حضرت ہی سکھا کر یہ تو اللہ میں اثر کرتا ہو بھی کرے وہاں. اے اللہ ہم کو اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق مرما توفیق وہاں بس صرف کا توقع والے آپ اپنے اوپر بھروسہ ہمارے لیے بہت سے نظر اور یہ نہ کر سکے اپنے رب کے ساتھ حسن نظر رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر ایک ہی معاملہ کرے گا. یہ بھی ایک طریق ہے جیسے مجاہدات طریق اسی طریقے سے اللہ سے امید رکھنا یہ بھی ایک طریق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی آسان طریق مشکل نہیں بدلنے کی ضرورت ہے. سوئی بدلنے کے آس کا ہو جاتا ہے گھڑی میں کیا کیا بہت اچھی کیا کیا بھائی ایسا ہو گیا ہم لوگ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہیں کہ کرنے کے لیے محنت لگی اللہ کیا ہے موجہ توفیقی توفیق. سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا احترام کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے. کیا ہے اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگنے کی اصل چیز ہدایت روزی ہے جو سب مانگو. لکھا شاہ عبد العزیز صاحب نے وہ ذات ہے اس سلطنت بھی اسی سے مانگی جا سکتی ہے اور نمک اور دھنیا بھی انہیں سے مانگا جا سکتا ہے. کوئی امیر ایسا نہیں ہوتا یہ سب چیز اس سے مانگو. کسی بڑے آدمی گئے چھوٹی چیز مانگو یہاں اس لیے رہے چھوٹی بات تمہیں ہماری توجہ کیا اور کوئی چھوٹا آدمی بڑی چیز مانگے نہ رہا ہے تم اس ظاہروں کی سلطنت ہو یہ اللہ وہ ذات ہے. نمک اور دھنیا بھی انہیں سے مانگو اور سلطنت بھی انہیں سے مانگو. موتی ستر ایسے لوگ دیتا ہے جو وہ ہم کو گمان میں نہیں ہوتا. ایک صوفی کسی میں سے رہتے تھے ادھر ادھر ان کو معلوم ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو بادشاہ دی جائے مٹھائی ایک طرف جو موقع پہنا دیا گیا شادی کے بعد فقیر آدمی جو اٹھنے لگے یہ ہمیں کسی بڑا حضرت سنائی واقع ہے. جب وہ اٹھنے لگے تو جو بادشاہ جو انداز اختیار کر کے اٹھنے کا وہ بھی اٹھے گئے. کسی نے کہا کہ تو ہمیشہ تو فقیر رہے ہو تو پھر دیکھے تم کو یہ انداز بادشاہ سے میرے خدا دیا یہ انداز تم کو کیسے ملا ہے. کہا جو خدا بادشاہ دیتا ہے یہ انداز میں دیتا ہے. ہم نے کسی میں سنا اگر جو اللہ بادشاہ دیتے تو لوگوں نے کہا کہ تو فقیر آدمی ابھی منگے آدمی تو وہ ملی بادشاہ تو بیٹھ بیٹھا دیا. یہ اٹھتے ہوئے جو اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو اٹھنے کا انداز ہے یہ تم کو کس نے سکھایا؟ کہا جس اللہ نے ہم کو بادشاہ دی اسی لیے انداز بھی سکھایا. ہم تو فقیر کے ہوئے لیکن منگے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں آداب عبودیت کے اختیار کرنے کی توفیق. علامہ شاہ کی کتاب ہے آداب عبودیت پڑھے تھے کیا جانتے ہیں آداب عبودیت کے آداب کیا ہیں. ہم سے یہ آ لیا گیا ہم سے یہ آ لیا گیا ہے کبر نہ کرنا نصب نہ کرنا. کوئی کتاب ہے آداب عبودیت ہے شرط بہرحال اللہ تعالیٰ اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے. چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے یعنی سیدھے راستے کی دعا. یہ تو ضرور مانگو. مقصود پر پہنچنا طریق کے صحت پر منحصر ہے.
طریق اگر صحیح ہے انہیں بتائی جائے گا. بمبئی کی وجہ سے آ جائے کیا کرتا ہے یہ طریقے سے بچے اے وہ شخص جو عربستان جاتا ہے جانے کے لیے، لیکن تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ عربستان نہیں ترکستان کا ہے. گلستان میں جائے گلستان تو پڑے ہی نہیں ہو. اسی طرح صورت میں صراط مستقیم یہ سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن کی تشریح ہے وہ سیدھا راستہ جائے گا. قرآن دعا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے حق کو بھی ادائیگی کی توفیق ہے اور قرآن کے انداز کی تعلیمات کی سب کو توفیق ہے. ہم سب لوگ محتاج ہیں ہدایت. جب نبی ہدایت مانگتا ہے تو دوسرے بھی جائے گا. اور جب نبی اپنے کو مکمل نہیں سمجھتا، ہم کو کیا کہ ہم اپنے کو مکمل سمجھیں. ہزار نقائص، ہزار کو ہزار کمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی کمیوں کو دور فرمائے اور عبودیت کے مقام عالی تک کو ان کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے، ہمارے نفوس کو ماریگی سے نکال کر کے مطمئنت تک پہنچا دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے، رمضان شریف کی برکت سے وہ تمام فضائل اور تمام مناقب جو ہمارے انبیاء کو صالحین کو آپ نے دیے ہیں، اللہ ان میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ہماری بہت سی عورتیں بھی آتی ہیں، عورتوں کو بھی ان باتوں کو سننا چاہیے. وہ مستثنا نہیں ہے کہ جو چاہے کریں. عورتوں کو بھی ذمہ داری جو مردوں کے لیے والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. ذاکرین کے ساتھ ذاکرات کا بھی ذکر ہے اور اجر میں بھی شریک کیا ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ، مرد ہو یا عورت جب ان صفات کے ساتھ متصف ہوگی تو انہیں کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. سب مرد اور سب کے لیے ہم نے مغفرت تیار کر رکھا ہے. ہمیں افطار ہے کوئی دیہاتی شہری قید ہے راستہ چلتے ہی افطار کرتا ہے کوئی کمی ہے کہ یہ افطار کریے نہ کریں. تو اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کو لینے کی، اس کے قدر کرنے کی. اللہ کو فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا